اللہ اللہ اللہ۔ شان نزول یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا ہوا تھا، منافقین بھی ساتھ تھے۔ تو رات کے وقت کچھ منافقین اکٹھے ہوئے اور آپس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، قرآن پاک کے خلاف، دین اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگے، اور یہ سوچتے رہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں، ہماری باتیں کون سن رہا ہے۔ اس طرح باتیں کرتے رہے، کرتے کرتے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے مدینہ منورہ پر قبضہ کیا، اس کے بعد پھر خیبر سے یہودیوں کو نکالا، پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کو بھی فتح کر لیا، اور اب آگے روم کو فتح کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، یہ آگے بس یہ سوچی جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی منافق بھی ان میں بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے ان مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں جگہ کیوں دی، تم ان کو ٹھہر نہیں نہ دیتے۔ پھر کہنے لگا میں چونکہ سب سے بڑا عزت والا ہوں، مدینہ منورہ کا معزز آدمی ہوں، تو میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کر کے کہنے لگا، اور ذلیل کا لفظ بولا، نعوذ باللہ، بول کر کہنے لگا میں جا کر مدینہ منورہ سے ان کو نکال کے باہر پھینک دوں۔ اب حضرت زید بن ارقم صحابی تھے، وہ کہیں قریب ہی لیٹے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے، انہوں نے ان کی ساری باتیں سنی، اور چونکہ یہ ذرا لڑکے سے تھے، انہوں نے جا کر اپنے چچا کو وہ بات بتائی۔ ان کے چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا، رسول اللہ منافقین نے آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں، اور عبداللہ بن ابی منافق نے تو یہ بھی گستاخی کی ہے، اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے اور آپ کو ذلیل کہا ہے، تو یہ بھی گستاخی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، اور بلا کر ان کو جب پوچھا تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسی باتیں کریں، قسمیں اٹھائی خدا کی، قسمیں اٹھا کر کہنے لگے یہ بالکل ہمارے پر بہتان ہے، جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو وہ گواہ لائے حضرت زید بن ارقم کے بارے میں، وہ گواہ لائے، اور چونکہ گواہ تو تھا کوئی نہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ تم ذرا ان سے بات کیا کرو، ایسے نہیں مناسب ہوتا۔ تو بات کو جو ہے وہاں پر فی الحال ختم کر دیا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ منافقین ایسی بات نہیں کی۔ لیکن حضرت زید بن ارقم اندر ہی اندر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو میری بڑی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، اور میں تو یہاں پر قبائل میں مشہور ہو جاؤں گا جھوٹا آدمی۔ حالانکہ بات تو سچی تھی، منافقین نے باتیں بھی کی تھی۔ تو آخر کار ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روانہ ہی ہوئے تھے، ساتھ ہی یہ سورہ منافقون اتری، اور اس سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے پیارے پیغمبر، یہ منافق تو بڑے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سچ بول رہے ہیں؟ وہ آپ کے صحابی بالکل مخلص اور سچے ہیں، وہ سچ بات کی، ایسی باتیں کی، اس کا ذکر کیا۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آئیں آپ کے پاس منافق لوگ تو وہ کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، ایک ہوتا ہے عملی۔ اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھے لیکن دل کے اندر اس کے کفر ہو، دل سے بالکل وہ ایمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کلمے کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کافر ہوتا ہے کہ مشرک سے اور کافر سے بھی بڑا کافر یہ منافق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں منافق کی سزا سارے جہنمیوں سے بڑی سزا سب سے گہرے جہنم میں فرمایا اس کو رکھا جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس منافق کو رکھا جائے گا، کہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر کفر ہے۔ یہ ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ ایک ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق اس کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تو ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے،
اندر بھی ایمان ہے لیکن اس کے اندر کچھ اعمال ایسے پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ اعمال اس کے اندر ہیں تو وہ منافق عملی ہے. ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن منافق کے جو کام ہوتے ہیں نا منافقوں کے سمجھنے وہ اس میں پائے جاتے ہیں. اب منافقوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں بتائی ہیں جو عملی منافق ہوتے ہیں. اگر مسلمان کوئی شخص ہے اس میں ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے سمجھ لے کہ وہ 1 درجے کا منافق ہے. 2 پائی جاتی ہیں تو دوسرے درجے کا منافق, 4 پائی جاتی ہیں تو وہ بڑے درجے کا منافق ہو جائے. یعنی ہوگا عملی لیکن یہ بڑی بات جو ہے لمحہ فکریہ ہوگی کہ مسلمان ہو کر اس میں منافقوں والی عادتیں پائی جاتی ہیں. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 علامتیں بتائیں ان میں سے فرمایا اذا حدث کذب, جب بھی منافق بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہے, مومن ہے, سچا مومن ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس کی زبان پر جھوٹ آتا ہے سمجھو منافق کی ایک علامت پائی گئی. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. ایک ذاتی طور پر ایک فرد واحد اگر کسی سے وعدہ کرے نا اس کو وعدہ کہتے ہیں, اور اگر ایک جماعت کسی سے پکا معاہدہ کرے اس کو معاہدہ کہتے ہیں. تو منافق جو ہوگا کبھی وعدے کو پورا نہیں کرے گا. تیسری علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تؤمن خان, جب بھی وہ امانت اس کے پاس رکھیں گے وہ خیانت کرے گا. امانت کی خیانت عام طور پر ہمارے دماغوں میں یہی ہوتی ہے کہ کسی نے پیسے رکھوائے تو وہ پیسے خرچ کر دے یا اس کو بدل دے, تو یہ امانت میں خیانت عام طور پر سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی امانت ہوتی ہے. مثلا امانت یہ ہے کوئی آپ سے مشورہ لینے آئے تو مشورے میں صحیح مشورہ دینا امانت ہے. اگر آپ نے صحیح مشورہ نہیں دیا تو یہ خیانت ہے. اس لیے صحیح مشورہ دو. اسی طرح آپ کسی بیٹھے ہیں کسی جگہ پر, آپ نے کسی نے آپ سے سیکرٹ بات کی ہے کہ بھی یہ خاص بات ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے, تو آپ بتا دیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے امانت میں خیانت کی ہے. تو یہ منافق کی علامت ہے. اور چوتھی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب اس کا کبھی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکنے لگ جاتا ہے. یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان میں سے ہمارے اندر کوئی پائی جاتی ہے تو سمجھ لیں منافق کی علامت. تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 2 علامتیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ وہ نماز میں کھڑے ہونے سے سستی پیدا ہوتی ہے, ان کو سستی ہوتی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں بڑے ہی سست ہو کر نماز پڑھنے کی, یہ علامت ہے. اور دوسری علامت وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, کہ اللہ کا ذکر ان کو بس بڑا دشوار لگتا ہے, ذکر نہیں کرتے اللہ کا, نہ قرآن نہ کوئی ذکر. باقی سارے کام کریں گے, موبائل بھی یوز کریں گے, فیس بک بھی, واٹس ایپ بھی, PUBG بھی, سارا کچھ, لیکن نماز ذکر نہیں کریں گے. تو یہ ایک مطلب موجودہ دور کے حوالے سے بطور مثال بتا رہا ہوں. تو باقی ساری مصروفیات ان کی صحیح ہوں گی لیکن وہ ذکر نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ مختصر میں نے آپ کو کچھ علامتیں بتائی ہیں اس کو منافق. تو وہ منافقین جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کے بارے میں فرمایا اتخذوا ایمانہم, بناتے ہیں وہ اپنی قسموں کو ڈھال, جنتن, کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قسمیں اٹھا لیتے پھر روکتے اللہ کے راستے سے. بے شک برے ہیں وہ کام جو ہیں وہ کرتے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایمان لائے اوپر سے, ثم کفر, پھر کفر کر دیا, تو فتوبی علی قلوبہم, مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر, فہم لا یفقہون, پس وہ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب آپ ان کو بظاہر دیکھیں گے تو آپ کو عجیب اور خوبصورت لگیں گے ان کے جسم, ڈیل ڈول کے لحاظ سے, جسم کے لحاظ سے, کپڑوں کے لحاظ سے بڑے خوبصورت ہوں گے. لیکن فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر وہ بات کریں گے تو آپ سنتے ہی رہ جائیں گے ان کی باتیں, بڑی میل جوڑ کے بات کریں گے. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, لیکن فرمایا گویا کہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہیں جن کو ٹیک لگا کر کھڑا کیا گیا ہو. ایک بڑی لکڑی ہو شتور, اس کو دیوار سے کھڑا کر دیے ٹیک لگا کر, اس میں جان نہیں ہوتی, وہ صرف لکڑی ہے. ایسے یہ لکڑیاں ہیں اوپر سے, جتنی مرضی خوبصورت نظریں, ان کے اندر روح نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. گمان کرتے ہیں ہر چیز کو اپنے خلاف. کبھی کوئی آواز لگاتا نا اونچی آواز سے, کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے پیارے پیغمبر, ہم العدو, یہی دشمن ہیں, فاحذروا, آپ ان سے بچیں, قاتلہم اللہ, تباہ کریں ان کو اللہ تعالیٰ, کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں.
اور جب کبھی ان کو کہا جاتا تعالو آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، مغفرت طلب کریں تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر، کہ تمہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، توبہ کرو، معافی مانگ کر آ جاؤ، پھر اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے مغفرت مانگیں گے۔ تو بجائے معافی مانگنے کے لووا رؤوسہم، مٹکاتے اپنے سروں کو ایسے ایسے کر کے مٹکاتے، مطلب یہ نہیں ہو سکتا، اور دیکھتے آپ ان کو روکتے ہیں، وہ اللہ کے رب وہ مستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کر دیا، فرمایا سواء علیہم، اے پیارے پیغمبر برابر ہے ان کے لیے کہ استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر، یا استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں معاف کرے گا ان کو اللہ۔ اعلان کر دیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے فاسق قوم کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان منافقانہ علامتوں سے ہمیں پوری زندگی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔